برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیت مبارکہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان آیات کا صحیح معنوں میں ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا جو عنوان ہے وہ اسلام میں مہنگائی اور اس کا علاج۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے جو حالات ہیں تو کسی سے مخفی نہیں ہے، کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ کمر توڑ مہنگائی ہے، غریب بھی چیخ رہا ہے، متوسط طبقہ بھی چیخ رہا ہے، اور جو پیسے والے مالدار لوگ ہیں وہ بھی اس مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، یقیناً ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن اس مہنگائی کا مقصد، اس مہنگائی کے ہوتے ہوئے ہم کیا کریں تو یہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے، ہمارا کیا عمل ہو تو اس مہنگائی کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی نے ہمیں پیدائش سے لے کر موت تک کا زندگی کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ وہ ہمیں گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہم اس نبی کی امت میں سے اگر ہم لوگ شریعت مطہرہ پر عمل کریں، قرآن اور سنت پہ عمل کریں، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، یہ جو آج ہماری زبانوں پر فریاد چڑھی ہوئی ہے، یہ جو آج ہماری زبانوں کے اوپر گلے شکوے ہیں، اگر ہم قرآن والی زندگی کو اپنا لیں یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہم سے آگے بھاگ رہی ہے۔ دنیا ہمارے پاس تب آئے گی جب ہم دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کے بنانے والے کی ذات کی طرف جائیں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید ہمیں جا بجا یہ فریاد کرتا ہے، پکارتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہارے علاج، تمہاری زندگی کا جو اصول اور مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ دنیا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو لہو و لعب ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ، کہ جان لو یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ جس طرح کھیل اور کود تھوڑے ٹائم کا ہوتا ہے، اس میں لطف اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہاری جو زندگی ہے یہ تھوڑی سی ہے، عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ جس طرح کھیل مستقل نہیں ہوتا، ہر وقت کھیلا نہیں جاتا، اس کا ٹائم ہے۔ فرمایا تمہاری زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اس زندگی میں انسان کے اوپر اتار چڑھاؤ آتے ہیں، کبھی کمی، کبھی زیادتی، کبھی اچھا، کبھی برا، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اور یہ مہنگائی یہ آج ہی سے نہیں ہوئی، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں بھی آئی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے صحابہ اکرام کو بتایا ہے اس مہنگائی کا حل کیا ہے۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے اس مہنگائی کے بارے میں بتایا ہے کہ تمہارے اوپر مہنگائی کس وقت آئے گی۔
اور اس کا حل کیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا، پھر تو ساری چیزیں آئیں گی، پھر تو مسائل اور مشکلات امت پہ آئیں گی۔ جب امت نہیں رہے گی تو پھر تو یہی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت قوم میں یہ 5 باتیں پائی جائیں، اللہ نہ کرے وہ پائی جائے، اس وقت اس قوم کی حالت یہ ہوگی، فرمایا جس وقت پہلی بات اعلانیہ فوش کھلم کھلا زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی، بے شرمی عام ہو جائے گی، اعلان زنا اور بدکاری شروع ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی قوم کو 5 چیزیں جب قوم میں ہوں گی تو 5 چیزوں سے پھر ہلاک بھی کرے گی۔ فرمایا آگے دوسری چیز، جب قوم ناپ تول میں کمی کر دے گی تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان پہ غضب ہوگی اور ان پہ رحمت کی بارشیں روک دے گی، اور جب مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کے مالوں سے برکتوں کو اٹھا دے گی، اور اسی طریقے پر جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان پر کافروں کو مسلط کر دیں گے جو آپ ان کے ستر روٹی کر کے رکھ دیں گے۔ اور 5واں، جب ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ آزمائشیں آئیں، اور یہ مہنگائی جب بدکاریاں جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اللہ رحمت کی بارشیں نہیں، روٹی روزی سے برکت اٹھ جائے گی، اور یہی چیزیں آج ہماری روٹی روزی سے برکت اٹھ چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے نیکی کرنا یہ عمر کو بڑھاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی اس سے عمر میں برکت آتی ہے۔ فرمایا تقدیر میں جو لکھا گیا ہے اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ دعا ایک ایسا انسان کا اشتہار ہے جو لکھی ہوئی تقدیر کو بھی اللہ کے ہاتھ سے بدل سکتا ہے، اللہ سے بدل سکتے ہیں۔ اور فرمایا آگے کہ انسان روزی سے محروم کس وقت کیا جاتا ہے، روزی انسان سے چھینی کب جاتی ہے؟ فرمایا جس وقت انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتے ہیں۔ تو گناہ جب انسان کرتا ہے روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے جب ہمارے اعمال ایسے ہوں گے تو برکت خود بخود اٹھ جائے گی۔ انسان اور یہ جو ہماری ضروریات کی 2 چیزیں ہیں، جو زندگی کی چیزیں ہیں، یہ ترازو کے 2 پلوں کی طرح ہیں، اللہ کے ہاں یہ 2 پلوں کی طرح ہیں۔ جس وقت انسان کی اچھے اعمال کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کا ریٹ اعلیٰ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کے لیے آسان بھی کر دیتے ہیں اور سستی بھی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دلوں کو پھیر کے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جس وقت انسان کا تعلق اللہ کے ہاں اس کا ریٹ کم ہوتا ہے، اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کی نافرمانی اللہ کے ہاں زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، صحابہ اکرام شکایت لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فرمایا اللہ کے رسول بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ ان کے لیے ایک ریٹ لکھ دیں تاکہ اس کے مطابق وہ چیزیں بکنا شروع ہو جائیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر چیز کا ریٹ لسٹ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ چیزوں کا بڑھ جانا، ان کی قیمتوں کا اضافہ ہو جانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں تو میں کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے پہلے کہا کہ انسان کے اعمال ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں، اگر اس کے اعمال اچھے ہوں گے اللہ کے ہاں اس کا ریٹ اچھا ہے، اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہیں، تو یہ چیزیں اللہ سستی کر دے گا۔ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے گا، جب انسان گناہوں میں آ جائے گا، اللہ کے ہاں اس کا ریٹ کم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو مہنگا کر دے گا۔ کاروبار روٹی روزی میں برکت کے لیے دوسرا جو سنہری اصول ہے وہ توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ اور استغفار سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جاتا ہے۔ نماز کی پابندی وہ کون سی چیز ہے جس سے انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان جب سجدہ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا ہے۔ نماز کی پابندی، 5 وقت نماز کی پابندی، صبح نماز میں اٹھے، قرآن کریم سورۃ یاسین کی تلاوت کی۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی صبح کے وقت اٹھ کے سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے سارے کام اس کے آسان کر دیتے۔ یاسین کی یہ برکت ہے۔ اور دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جس مقصد کے لیے یاسین کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مقصد کے لیے اس انسان کو کامیاب کریں گے۔ اور یاسین قلب القرآن، قرآن کا دل ہے، جیسے انسان کا دل ہے چل رہا ہے تو انسان ہے، اور اگر انسان کا دل نہیں تو انسان اگر چل نہیں رہا تو مردہ ہے۔ اگر ہم صبح اٹھ کے اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں گے، اللہ کے قرآن کو کھول کے اس کو پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے دنیا کے کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے گی۔ استغفار کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب کارثاری آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ استغفار کرو، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت کے ساتھ معافی مانگو، کیونکہ وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ جب تم استغفار کرو گے اللہ کے ہاں تمہاری بولی بڑھے گی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، پھر اللہ آسمان سے تم پر رحمت کی بارشیں برسائے گا، ان بارشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے تمہارے لیے غلہ، انار، پھل یہ اگائیں گے، اور تمہارے مال، دولت اور اولاد کے اندر اللہ برکت دے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس دور کے اندر قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی پابندی، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ استغفار جب ہم کریں گے، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہوگا، ہمارا توجہ اللہ کی طرف ہوگی، ہم اپنے اللہ کو راضی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں کو خود بخود سستا کر دیں گے۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ، جس صحابی یہ روایت کو نقل کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں جس آدمی نے سورۃ الواقعہ کو مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ سورۃ سجدہ کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں کبھی اس کو بھوکا نہیں سلائیں گے، کبھی بھی بھوکا نہیں سلائیں گے۔ جو آدمی مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھے، ہم قرآن سے دور ہیں، ہمارے مال دولت میں اسی وجہ سے برکت نہیں، اعمال تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کرے کون؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور اسی طریقے پر صبح اور شام کے وقت ان الفاظ کو اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث ہے،
कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान थकीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया महबूब को, अल्लाह तबारक व तआला की जात को दो कलिमात बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा। और फरमाया आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया खफीफतानि अलल लिसान, उस जुबान पर भारी भी नहीं है, हल्के से, और इतने हल्के हैं कि जब इंसान उसको पढ़ेगा, अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया थकीलतानि फिल मीज़ान, वो जो तराजू है, वो जो उसके अमाल हैं, वो जो उसके जिंदगी का, जो उसके जिंदगी चल रही है और जो वो मरने के बाद होगा, थकीलतानि फिल मीज़ान, तो वो तराजू के अंदर बहुत ज्यादा भारी भी है, वो अल्लाह को पसंद भी इतने जने हैं। वल्फाज़ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। उलमा ने लिखा है जो आदमी सुबह और शाम इन कलिमात को पढ़ता है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, पहली बरकत इसकी है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। एक दूसरा उलमा ने लिखा है जो आदमी इनको पढ़ के इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने गैब से उसकी रोटी और रोजी के अंदर बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। आज हमारे मसाइल इसी चीज का बना हुआ है, रोटी रोजी का। क्यों? हमने अल्लाह को भी छोड़ दिया, अल्लाह के महबूब के बताए हुए तरीकों को भी छोड़ दिया। हमारा ओढ़ना बिछोना जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, अल्लाह के नबी की जिंदगी के मुताबिक होगा, वही बरकतें उस वक्त भी आ जाएगी। और उसके बाद तीसरा जो उसूल है रोटी रोजी में बरकत के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, और तीसरा और इंतहाई अहम जो उसूल है वो तिजारत इस्लामी उसूलों के मुताबिक की जाए। इस्लाम के मुताबिक अगर तिजारत होगी, उस तिजारत में बरकत होगी। उसके लिए उलमा ने बाकायदा किताबें लिखी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तरीके बताए कि तुम्हारी तिजारत किस तरह की होगी तो तुम्हारी तिजारत के अंदर बरकत होगी, तुम किस तरह का कारोबार करोगे तो तुम्हारे कारोबार में बरकत होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया धोखा दीख से बचना है, धोखा नहीं देना, जिस तरह की चीज है उसी तरीके पर उसका रेट लगाना है। आपने सलात व सलाम की जात मुबारका एक मर्तबा बाजार में आई, देखा कि एक ताजिर ने कुछ सामान फरोख्त कर रहा है, तो आपने सलात व सलाम की जात ने उस सामान के अंदर हाथ डाला तो वो अंदर से गीला था। तो आपने सलाम ने उससे पूछा कि जब आप फरोख्त करते हैं तो आप लोगों को बताते हैं या नहीं बताते, तो ये आपने इस तरह क्यों किया हुआ है? तो उसने कहा कि ये गीला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा देही करता है, लोगों को अपने उस माल का ऐब नहीं बताता, वो हम में से नहीं है, ये मुसलमानों का शिहार नहीं है। और दूसरा बोली लगाना, किसी जगह में कोई चीज फरोख्त हो रही है, सिर्फ उसका रेट बढ़ाने के लिए कोई एक आदमी एक चीज बेच रहा है, चंद आदमी उन्होंने अपने बनाए हुए होते हैं और वो आके उस रेट को बढ़ाने के लिए वो कीमत बोलता है, दूसरा आता है कहता है ये मैं इतने की खरीदने के लिए तैयार हूँ, तीसरा आता है वो कहता है मैं इतने की खरीदने के लिए तैयार हूँ। असल मकसद उनका खरीदना नहीं है, बल्कि जो आया हुआ एक आदमी है, ताजिर है, उसके लिए रेट को बढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नजश, इस चीज से सख्ती से मना किया कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि लोग ये समझे कि ये चीज इतनी मकाम और वैल्यू वाली है, इसके खरीदार इस चीज का इतना पैसा दे रहे हैं, हालांकि वो उनके अपने बंदे हैं, सिर्फ दिखाने के तौर पे वो इस तरह करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज से मना किया। और इसी तरीके पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो आज हमारे मुल्क और मुसलमानों का शेवा बन चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज सुने, फरमाया ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक गुनाहगार और बदकार आदमी कर सकता है, कोई मुसलमान नहीं कर सकता है। फरमाया जो गुनाहगार होगा, जो बदकार होगा, वो तो ये काम कर सकता है, कोई अल्लाह तबारक व तआला का जो बंदा होगा वो ये काम नहीं कर सकता। और इसी तरीके पर मलावट
اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، دھوکہ دی سے اللہ نے منع کیا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو دھوکہ دی کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو مال کو ویسے بڑھا کر پیش کرے اس کے نقصانات نہ بتائے، اس کے عیب نہ بتائے، اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا۔ اور اسی طریقے پر جو چیز جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو خریدے اور اسی کے مطابق اس کو آگے بیچے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ صحابی ہیں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، یہ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ صحابہ 10 جن کو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارکہ سے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، فرماتے ہیں ان کی تجارت اتنی بڑی تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آج کے دور میں ان جیسا کوئی شخص بھی نہیں ہوتا۔ ان سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو اس تجارت میں اتنا نفع دیا، اتنا نفع دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا 3 اصول میں نے اپنا کے رکھے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تجارت میں برکت دی۔ فرمایا پہلا اصول میرا یہ تھا، کہ میں دھوکہ دے نہیں کرتا تھا، جو چیز آئی اس کو اسی انداز میں منافع کے اوپر میں نے بیچ دینا تھا۔ دوسرا، میں ادھار کسی کو نہیں دیتا تھا کہ اس سے پھر مانگنے کے پڑیں گے اور بار بار اس کے پاس جانا پڑے گا، اور اس لیے میں نے یہ بات لکھ کر لگا دی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے کاروبار کے اندر ایک پائی، ایک ٹکے، ایک درہم دینار کا قرضہ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا تھا وہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا تھا۔ اور تیسرا فرمایا کہ اتنا بڑا کاروبار اس کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں تھی، اتنا بڑا کاروبار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور اسلام نے تو ہمیں یہ سنہری اصول بتائے کہ ہم صحابہ اکرام کے مطابق، ان کے اصولوں کے مطابق ہم کاروبار کریں گے، ان کو اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی، کیا اللہ ہمیں نہیں دے گا؟ اللہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد والے ہوں گے، ہم سے پہلے جو تھے اس وقت ہم نہیں تھے۔ اللہ کی ذات تو موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق جب خرید و فروخت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، لوگ آئے اور آ کر شکایت کی، فرمایا کہ یہ فلاں جو کشمش ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ کشمش کو چھوڑ دیں، آپ کھجور کا استعمال کر لیں۔ تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جس وقت آپ مارکیٹ سے اس چیز کو لینا چھوڑ دیں گے تو اس کی قیمت خود بخود گر جائے گی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے، ابھی وہ چیز کمپنی میں تیار ہو رہی ہوتی ہے، ہم نے پہلے ہی اس کے ریٹ بڑھا چڑھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہ جب مارکیٹ میں آتے اس کی قیمت پہلے سے بلند ہے۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا کہ اس کی قیمت پہلے طے نہ کرو۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور نے کہا حضرت گوشت مارکیٹ میں اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، تو انہوں نے کہا گوشت کی جگہ میں کسی اور چیز کو استعمال کر لو۔ تو انہوں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جب آپ اس کی خرید و فروخت چھوڑ دیں گے تو خود بخود اس کی قیمت گر جائے گی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اسلام کے جو اصول ہیں اگر ان کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے، قرآن اور سنت کے مطابق ہماری زندگی ہوگی۔ میں نے جمعے پر حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی سنایا کہ وہ کیسے صحابی تھے اور ان کا کتنا بڑا کاروبار تھا، ان کا اخلاص کا کیا عالم، اور یہ بھی وہ خوش قسمت صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے جنت کی بشارت دی۔ اتنا بڑا کاروبار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا بولتے، مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ انہوں نے خرید کر دی، مسجد نبوی کے بعد جو کنواں ہے وہ انہوں نے خرید کر کے دیا۔ اتنا اخلاص تھا، اتنا کچھ اخلاص ہونے کے بعد آج تک سعودی عرب میں باقاعدہ ان کے نام کا بینک اکاؤنٹ ہے جس کے اندر سے غریب غربا لوگوں کے لیے وہاں سے باقاعدہ
عطیہ جاتا ہے، صدقہ جاتا ہے. کیوں؟ اخلاص ایسا، کاروبار ایسا تھا، اتنا حلال کا کاروبار تھا، آج تک ان کے نامہ اعمال میں ثواب جا رہا ہے. اگر کاروبار ہم قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق کریں گے تو قرآن کریم ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ جب تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے معاملات صحیح ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے معاملات کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت دے گی. اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جس وقت دنیا اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے دل سے ختم ہو جائے گا. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے دنیا کی خاطر ایک شخص کو دھوکہ دے رہا ہے، پیٹ پالنے کی خاطر، پیٹ کے اندر جہنم بن رہا ہے، اس پیٹ کی خاطر کسی کا مال چھین رہا ہے، اس پیٹ کی خاطر کسی کے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہے، کسی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے. مقصد تو سب کا پیٹ بھرنا ہے، سب کچھ جھوٹ بول کے کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں جب تم یہ کام کرو گے تمہیں میری ذات کا خوف نہیں ہوگا، تمہیں تمہاری معیشت کو تمہارے اوپر بند کر کے رکھنا. اور آج ہماری معیشت ہمارے اعمال ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے اللہ تم پر تمہارے حکمران مسلط کر دے گا. حکمرانوں کے دل اللہ فرمائے میرے ہاتھ میں، اگر تمہارے اعمال درست ہیں تو میں تمہارے حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر دوں گا اور وہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے. اگر تمہارے اعمال درست نہیں ہیں میں ان کے دلوں کو سخت کر دوں گا، وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے. ظلم کا یہی مطلب آج ہر آدمی پسا ہوا ہے، مہنگائی کا رونا ہے. اصل وجہ کہ ہم نے قرآن اور اپنے پیارے آقا کی پیاری سنتوں کو چھوڑ دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرمان کو چھوڑ دیا. ان حالات کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، حقوق اللہ کے اندر کمی کوتاہی ہے اس کو ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں، کثرت کے ساتھ صدقہ کریں. اللہ ان صدقات کی بدولت اللہ ان آزمائشوں کو اللہ دور کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.